آپ کی جب پہلے رائے معلوم کی تھی، آپ اپوزیشن میں تھی، آج باقاعدہ طور پر وزارت آپ کے پاس ہے، اور آج جو اجلاس ہوا کیا اس میں یہ تحریک انصاف ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ جو پچھلے اجلاس تھا اس کو تو انڈورس کیا گیا ہے اور ہماری بات درست ثابت ہو گئی ہے، اس لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے؟ کہ اسد مجید خان صاحب نے اس جو بیانیہ ہے تحریک انصاف کا اس کو انڈورس کیا؟ دیکھیں یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے شاہزید، بیکاز آپ نے سب سے پہلے تو اگر ہم نے کنسپریسی سازش ملک میں کھیلتے رہنا ہے تو وہ تو ہم اگلی 2 دہائیوں تک بھی کھیل سکتے ہیں، اور اگر ہمیں اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے تو ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ کام کرنا شاید ہمیں پسند نہیں ہے، ٹریلرز پہ کھڑے ہو کے باتیں کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، اور کام کرنا میں آپ کو ذرا محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں شاہزید کہ میں نے جو آپ سے پہلے بات کی، یہ مراسلہ جس کو ہم سائفر کہتے ہیں، پڑھنے سے پہلے ڈپلومیٹ ود انٹینٹ ٹو سرو دی کنٹری فار مور دین 32 ایئرس، جو پروفیشنل ہے، جس کو اپنی جاب جانتے ہیں اور جو یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے انٹرسٹ کیا ہے، پاکستان کے انٹرسٹ کو پرزرو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیٹس آل آئی نیو۔ مجھے یہ پتا تھا کہ اس کو کس طرح پروجیکٹ کیا گیا، اور اس وقت جو میری پوزیشن تھی اور آج جو میری پوزیشن ہے وہ آئیڈینٹیکل ہے۔ جو صرف ایک چیز بدلی ہے وہ یہ ہے، وچ واز شاکنگ ٹو می، کہ جب میں آئی ہیڈ ایکسیس، obviously آفیشیل ہونے کے بعد آپ کو ایکسیس ٹو دیٹ ٹیلی گرام ملا۔ میں پہلے دن ہی جا کے میں نے جب وہ ٹیلی گرام دیکھا تو اس میں what I was shocked to see was کہ آخری 3 لائنیں اس ٹیلی گرام کی لکھا ہوا تھا اسیسمنٹ اینڈ ریکمنڈیشن، اور اس میں ہمارا جو کہ یہ جس کو میں نے کہا آئی تھنک ہی از پروفیشنل پار ایکسلنس اسد مجید خان، انہوں نے اپنی پورے سائفر کی ڈیٹیلز لکھ کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ میری یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ یہاں پہ اسلام آباد میں ان کے سفیر کو بلائیں اور ان کو ڈیمارش کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا یہ لنچ اور میٹنگ میں جو ہمیں وضاحت کی گئی ہے یا ہمیں جو کچھ کہا گیا ہے، کیا یہ پوری یو ایس گورنمنٹ کی پوزیشن ہے یا کیا یہ ایک آدمی جو کہ وہاں کے لیے کام کرتا ہے ان کی پوزیشن ہے۔ Now this was received on the 7th of March. My question is کہ 7th March میرے پاس اس کا جواب ہے، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 7 مارچ کو یہ ریسیو ہوتا ہے اور میری جاب ہے ایز اے پروفیشنل ایز مجھے مینڈیٹڈ ٹو پرزرو دا انٹرسٹ آف پاکستان ان دا فارن آفس آف پاکستان ایز اے پولیٹیکل لیڈر، تو کیا مجھ پہ یہ واجب نہیں ہے کہ میں اسی وقت جو اسیسمنٹ دی ہوئی یا اس سے اگری کروں یا ڈس ایگری کروں؟ اگر میں اس کو سیریسلی لیتی ہوں تو میں اسی وقت ڈیمارش ایشو کروں اور میں ان کو بلاؤں اور ان کو خود پوچھوں، یا فوراً سے شروع کریں کہ بھائی آپ ان کو بلائیں، ان سے پوچھیں کہ کیا یہ ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ کیا یہ، بیکاز ایسا سے دیکھیں کوئی اس کی باریکیوں میں نہیں جاتا کہ یہ ڈیلیگیشن لیول ٹاکس نہیں تھی جس میں ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ملے، کہ یہ ایک لنچ آن میٹنگ تھی جس کے اندر بہت ساری اس طرح کی میٹنگز میں ہم بھی بہت ہارش لینگویج یوز کرتے ہیں اپنا پوائنٹ اکراس کرنے کے لیے۔ میں نے بہت دفعہ یہ بوتھ ان آفس اینڈ آؤٹ آف آفس یہ کہا ہوا ہے کہ جب تک مودی صاحب گورنمنٹ میں ہے پاکستان کے تعلقات ان کے ساتھ نہیں، انڈیا کے ساتھ شاید بہتر نہیں ہو سکتے، اینڈ اف یہ ہندوتوا اورینٹیڈ مودی ایگزٹ انڈیا اور وہ الیکٹ نہیں ہوتے تو شاید پاکستان انڈیا کے تعلقات اور پوری ریجن میں ایک تعلقات کی بہتری کا سلسلہ آتا ہے۔ اب میں بھی ٹیکنیکلی تو انٹرفیئر کر رہی ہوں، بیکاز میرا حق تو نہیں بنتا کہ میں چوز کروں کہ انڈیا کو کون لیڈ کرے، بٹ میں اپنا ویو دے رہی ہوں۔ اٹ مائٹ بی اے ویری اسٹرانگ ویو، اٹ مائٹ بی این اگریسو اسٹیٹمنٹ، بٹ دیٹ از مائی ویو۔ سو دا ڈفرنس بٹوین گیونگ اے اسٹیٹمنٹ جس میں میں اپنا ویو ایکسپریس کر رہی ہوں جو کہ شاید انڈپلومیٹک ہو، اینڈ کنسپریسی یا انٹرفیئرنس آف اے ہائی پروپورشن میں بہت فرق ہے۔ مگر کیا اس میں جو اوپینین تھا اس میں کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ اس حکومت کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے ہیں، عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پاکستان کی ساری چیزیں معاف ہو جائیں گی، ایسی باتیں تھی؟ دیکھیں شاہزید، آئی ٹیک دس آفس ویری سیریسلی۔ اس آفس میں بے شک وہ ایک امبیسڈر ہو، بے شک منسٹر اسٹیٹ ہو، بے شک فارن منسٹر ہو، دیر از اے ریزن کہ سائفر از اے سائفر۔ سائفر ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم اوپن سورس انفارمیشن ای میل کے تھرو کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ اس میں کوئی ایسی لینگویج ہوتی ہے، کوئی ایسے میسیجز ہوتے ہیں جو ہم پبلک میں ڈسپلے نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کسی اور کو اپنی اوتھ کی پاسداری نہیں ہے، مجھے ہے، وہ سائفر از ناٹ ٹو۔ میں صرف آپ سے اس کانٹیکٹ سائفر کے نیچ ہو کے میں صرف آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے کہ سائفر کی یہ ریکمنڈیشن تھی، اور وہ میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آپ کی جو چیئر فارمر تھی اس کی کیا ریکمنڈیشن تھی، اس میں لینگویج استعمال کی گئی، لیکن اینڈ میں اس کی آپریشنل ریکمنڈیشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وی مسٹ ایشو اے اسٹرانگ ڈیمارش ٹو دا کنٹری ان کوسچن both in Islamabad and in the country's capital through proper channel in keeping with diplomatic norms. دیکھیں اگر آپ کو لگے کہ کوئی بہت بڑی کنسپیرسی ہے، کوئی بہت بڑی انٹرفیئرنس ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یو شوڈ جسٹ ایشو اے ڈیمارش
in keeping with diplomatic norms and through proper channels, یا کیا آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے تو you've raised questions about everyone, you've raised questions about جو آپ کی انٹرن ایجنسیز ہیں ان کی پروفیشنلزم کا, کہ کیا اس طرح کی اگر کوئی چیز ہوئی تھی. اور پلیز آپ ہسٹری میں سے دیکھ لیں, مجھے یہ بتا دیں کہ کون سا رجیم چینج کون سے ملک میں, بے شک وہ کوئی افریقن ملک ہو, بے شک وہ ساؤتھ ایشین ملک ہو, ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو کنوے کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر ہوتا ہے. رجیم چینج ضرور ایک پالیسی رہی ہے, بہت سارے ملکوں کی رہی ہے, رہے گی پرہیپس, بٹ کیا ہمیں ہسٹری سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ رجیم چینج کس طرح کس چینلز کے تھرو کرتے ہیں؟ سو دس از میکنگ اے فول آؤٹ آف یور سیلف. مگر ایک کیا پھر دفتر خارجہ میں جب یہ آتی ہے, یہ سائفر آتا ہے, تو شاہ محمود قریشی صاحب کو اسی وقت بتا دیا گیا تھا یا انہیں اندھیرے میں اس حوالے سے رکھا گیا ہے؟ کیونکہ جی میں اس کے بارے میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی بتا دیتی ہوں, اور یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ دفتر خارجہ نے کیوں نہیں اس کا جواب دیا. دو چیزیں, شاہ محمود صاحب کو فارمر فارن منسٹر کو یہ امیڈیٹلی بتا دیا گیا تھا, اور انہوں نے I don't want to say it because I don't want to politicize it, but ان کی انسٹرکشن کے مطابق ڈیمارش امیڈیٹلی ایشو نہیں ہوئی, which I find a bit questionable. Now the important thing is, میں اس کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں, because اب ایک اور اسپن دیا جا رہا ہے کہ اسد مجید خان صاحب شاید کوئی اور بات کر رہے تھے, اور وہ اسد مجید خان صاحب نے کانٹیکسٹ اور کنٹینٹ آف دا ڈیمانڈ آف دا سائفر ایکسپلین کیا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کو پوری وضاحت کے ساتھ, پورے طریقے سے. بٹ انٹرسٹنگ بات ہے, ہم آج بھی ان کو اگر کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے تو اپنی سائفر میں ہی اپنی اسیسمنٹ اور ریکمنڈیشن دے دی تھی کہ کیا کرنا چاہیے, اور ان کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ ڈیمارش کرنا چاہیے. تو ایک بہت ہی پروفیشنل طریقے سے ایک بندے نے اپنے جو قواعد و ضوابط کے مطابق اپنا کام کیا, اور دوسری طرف ایک کسی نے اس کو انپروفیشنلی پولیٹیسائز کیا. یہ عام بات ہے کہ دفتر خارجہ کو شاہ محمود قریشی صاحب نے اس وقت منع کیا کہ فوری طور پر ڈی مارچ نہ کریں, حالانکہ اسد مجید خان صاحب نے اپنے سائفر میں کہا تھا کہ ہمیں ڈی مارچ کرنا چاہیے. ایک خبر یہ چل رہی ہے کہ اسد مجید صاحب کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی, مگر وہ اپنے بات پر کھڑے رہے. کیا انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہی کہی ہے کہ ان کا مطلب قطعی طور پر سازش نہیں تھا, اور اسی کے بعد یہ اعلامیہ آیا ہے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا آیا ہے؟ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے, میں اس کو کیٹیگورکلی انڈورس کرتے ہوئے کہتی تھی کہ دیر از نو کوسچن آف اینی دباؤ. لیکن ہماری جاب ہے ٹو اسٹینڈ بائی دا انٹیگریٹی, بائی دا پروفیشنلزم آف دا فارن آفس آف پاکستان. اور میرے نظر میں یہ جو آپ نے ڈیبیٹ کر رہے ہیں اپنی ڈپلومیٹک کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ٹو کنڈکٹ ڈپلومیٹک ریلیشنز ود ادر کنٹریز, اور اس سے ہمارے فارن آفس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آیا ہوا ہے. ان کی ایک جیسے ہوتی ہے نا ان کے اوپر ایک فار دیم ٹو بی ایبل ٹو کنڈکٹ themselves properly کے اوپر اثرات آ رہے ہیں, اور یہ بہت منفی ہے آپ کے فیوچر کے لیے. فارن آفس کی طرف سے کیوں نہیں فوری طور پر رسپونڈ کیا گیا اس وقت؟ دیکھیں, بیکاز فارن آفس کی جاب نہیں ہے کہ اگر کوئی اور اس کو پولیٹیسائز کر رہا ہے اور اس کو پولیٹیکل اسپن دے رہا ہے اور پولیٹیکل پلوائے کی طرح استعمال کر رہا ہے, تو کیا فارن آفس بھی انپروفیشنل ہو کے اس پولیٹیکل گند کے اندر کود جائے؟ دیٹ از ناٹ دیئر جاب. دے آر مینٹ ٹو بی پروفیشنل ود ٹریننگ آف 32+ ایئرس. ان کو وہ کس طرح, اب ایشو یہ ہے کہ جو ان کا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس وقت کی, اگر وہ اس کو ایکسپلوئٹ کرے, اور میں یہ بالکل اٹس اے ویری اسٹرانگ ورڈ بٹ آئی ایم یوزنگ اٹ ویری کیئرفلی, دس سائفر واز ایکسپلوئٹڈ فار پولیٹیکل گینز. اور ان دس ایج آف ڈس انفارمیشن, جب آپ کسی چیز کو ریپیٹ کر ایک نئی اسٹوریاں بنا کے, ایک من گھڑت اسٹوریاں بنا کے پھر اس کو لائز کا دیکھیں, ابھی بھی آپ دیکھیں این ایس سی کی اسٹیٹمنٹ could not be more clear. It could not be more precise, concise and categorical. However, آپ کیا اسپن دیا جا رہا ہے کہ جی ان کے اوپر دباؤ کیا گیا. اب فار انسٹنس میرے لیے as someone who's managing the foreign office right now, the question is do we issue a clarification? تو میں اپنے ذریعے آپ کو یہ clarification دے رہی ہوں, because I think فارن آفس کو اس چیز میں, اس پولیٹیکل گیمکری میں لانا, اس آفس کی انٹیگریٹی کو, اس آفس کی کریڈیبلٹی کو داؤ پہ لانا ہے, کیونکہ ہر کوئی اس کے اوپر پالیٹکس کھیلے گا کل کو. تو کیا وہ پورا دن اپنا وضاحتیں دینے میں کرتے رہیں گے یا پورا دن اپنا کام کریں گے جو ان کا مینڈیٹڈ رول ہے؟